اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے معزز سامعین، ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں جو سورۃ الزلزلہ کی ایک آیت ہے، دو آیتیں ہیں، اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر نیکی انجام دے گا اس کے نیکی کا اجر و پاداش اس کو مل جائے گا، دیکھے گا، اور جو برائی کرے گا ذرہ برابر اس کی سزا اس کو مل جائے گی، وہ دیکھے گا۔ تو معزز سامعین، ایک واقعہ میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک عالم دین جو مفسر قرآن تھا، اس آیے کے اوپر آ گئے کہ تفسیر لکھنا چاہ رہا تھا، تو اس نے سوچا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کا کیا تفسیر کروں؟ تو وہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، خواب اس کی آنکھ لگ گئی تو وہ سو گیا۔ جب سو گیا تو اس کے سامنے قیامت کا منظر پیش ہوا، قیامت ہو گئی کہ لوگوں کو حساب دینے کا مرحلہ شروع ہوا، تو اس کا بھی باری آ گئی، وہ حساب دینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اور عزیزان محترم، خدا نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ 50,000 سالوں کا ایک دن ہوگا، قیامت کا دن، دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سالوں کا ایک دن ہوگا۔ اور قرآن کے ایک اور جگہ میں وَكَانَ مِقْدَارُهُ 1000 سنہ مِمَّا تَعُدُّونَ، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 1000 سال جو آپ گنتے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں کو ملانے سے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن حساب دینے پہ آئے گا تو اس کے سامنے 50 بیرل ہوں گے، 50 چیک پوسٹ ہوں گے، انہی سے گزر کے جانا ہوگا، اور ہر ایک چیک پوسٹ کے اوپر اس کو 1000 سال وہاں اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو یہ جو عالم دین تھا، یہ تفسیر لکھنا چاہ رہا تھا ذرے کا، اب اس کو سمجھ نہیں آیا کیا میں تفسیر کروں، تو یہ کہا کہ ایک آدمی ہے، اس کا حساب دے دو، ایک جہنم سے سمجھ لے آگ کا ایک گولا آ رہا ہے انسان کی شکل میں، وہ دے گا تو گاؤں کا جو ہے اس شہر کا، جس شہر میں وہ تفسیر لکھنے والا عالم دین رہتا تھا، اس کا جاننے والا تھا، جب وہ دیکھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے کچھ حق دینا ہے، وہ چکا کے پھر آپ آگے جا سکتے ہیں۔ تو عالم دین نے کہا میں تو آپ کو کچھ دینے والا نہیں ہوں، میں نے آپ سے نہ کوئی گوشت خریدا نہ کچھ کیا، کہتے دیکھو میں جہنم سے آ رہا ہوں، میں یہ جہنم کا آگ کا ایک گولا بن کے آیا تھا، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہاں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو واقعہ اصل یوں تھا، جو فلم کے طور پر دکھایا بھی گیا، اس مولوی کو، اس مفسر قرآن کو کہا گیا یہ کہ اس کا جو عید نوروز کا دن تھا، آپ گزر رہے تھے، یہ کسائی والا اپنا ایک گوشت، اچھا سا گوشت، ران کا گوشت تھا جس میں چربی لگی ہوئی تھی، تو یہ عالم دین ادھر گزر رہا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ کسائی بھائی آپ نے بہت اچھا گوشت رکھا ہے، اور وہ گوشت چربی والا گوشت تھا، تو اس گوشت کے ران کے اوپر اس نے یوں ہاتھ لگایا اور آگے نکل گیا۔ تو اس ران کی چربی کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں تھوڑا سا چرب ہو گیا، اس کا ہاتھ جو ہے نا، یعنی تیل اس کا، تھوڑے چربی کا تیل لگ گیا۔ تو اب یہ حکم ہوا آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا، یار میں اس کا کیا حق ادا کر سکتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا وہ ہاتھ کے اوپر چربی لگ گئی ہے۔
تو پھر اس کسائی نے کہا دیکھو میں اتنا شدت سے آگ کے اندر جل رہا ہوں، اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح تم نے اپنے میرے اس گوشت کے ران کے اوپر ہاتھ ٹچ کیا، اسی طرح صرف میں آپ کے جسم کے اوپر ہاتھ ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، حساب اس کے علاوہ آپ جا نہیں سکتے جب تک یہ ٹچ نہیں کرے گا۔ پھر اس کسائی جو جہنمی تھا، آگ کا ایک گولا سمجھ لو اس طرح تھا، اس نے آ کے جب ان کے اس عالم دین کے جسم پر ہاتھ یوں ٹچ کیا جس طرح اس نے گوشت کے ران کے اوپر ٹچ کیا تھا، تو اس کا سارا اتنا بڑا کرنٹ لگ گیا کہ جیسے 1000 وولٹیج کا کرنٹ لگ گیا، اس کو ایک دم سے تھر تھرا گیا، اور ادھر سے وہ نیند سے بیدار ہو گیا اور دیکھا تو بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اب اللہ نے اس کو اس خواب میں یہ تعبیر بتا دی کہ تفسیر ذرے کی تفسیر کیا ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھ لیں، یہ جنت جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، انسان کو احتیاط سے کام کرنا چاہیے، اور علی کے چاہنے والے ذرا احتیاط سے حساب کتاب کے معاملے میں اپنے الو کو سیدھا کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں، کسی کے پائے کا بھی حساب رکھیں، انشاءاللہ کل جنت جائیں گے جو اس طرح سے حساب رکھے گا۔ حالانکہ وہ عالم دین جو وہ مفسر قرآن تھا، اس کا جو ہے کوئی یعنی قرضہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کسی کا حساب کتاب نہیں تھا، وہ ایسا پابند آدمی تھا، متقی پرہیزگار آدمی تھا، کسی کا 1 روپیے کا بھی حق نہیں تھا، مگر اس نے انجانے میں کسی کے اس گوشت کے ہاتھ پر ٹچ کرنے کی وجہ سے اس کو اتنا کرنٹ لگ گیا۔ اس جو کسائی کا تو حالات آپ دیکھتے ہیں، کسائی ہمارے جو ہے ادھر سے کہتے ہیں ہاتھ چا گوشت دھو رہے ہیں یا ہڈی دے رہے ہیں، یا اس طرح سے وہ اپنا کام نکالتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ انشاءاللہ کوئی ایسا اور اچھا سا نسخہ اور ایک اچھی داستان لے کے اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔